تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کی جانب سے 21 دسمبر کو اسلام آباد میں سائبر وار، ملکی سلامتی اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ اقلیتی رہنماؤں، ممتاز سماجی شخصیات، میڈیا پرسنز، صحافی، وکلاء اور سول سوسائٹیز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت سوشل میڈیا پر موجود گستاخانہ اور پاکستان دشمن مواد کو فوری ہٹائے اور اس کی روک تھام کے لیے ٹھوس حکمت عملی بھی بنائے۔ ایک بڑی اچھی کاوش ہے، ایک ایسا فورم کہ جو یہ بلاسفیمی لاز پہ میں سمجھتا ہوں عمل درآمد بہت ضروری ہے، اور یہ جو بے راہ روی ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یہ توہین برداشت نہیں ہوتی، اس پہ قانون سازی کرنی پڑے گی، اس پہ بلاسفیمی سیل بنانا پڑے گا۔ یہی سب کی ڈیمانڈ ہے، یہی پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے، یہی پارلیمنٹ کے نمائندوں نے، ہر پارٹی کے نمائندوں نے آج آ کے کہا ہے، یہی ہر مذہبی جماعت کے نمائندوں نے آ کے کہا ہے، یہی ہر زندگی کے ہر سیگمنٹ کے نمائندوں نے آ کے کہا ہے کہ بلاسفیمی نہیں ہوگی، اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ وبا ہے، وبا اسپیشل لاز کے تحت کنٹرول ہوتی ہے، اسپیشل پروسیجر کے تحت کنٹرول ہوتی ہے۔ وہ اسپیشل پروسیجر ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہوگا، جیسے دہشت گردی کو ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے تحت کنٹرول کیا، ایسے ہی ہم بلاسفیمی سیل بنا کر بلاسفیمی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو قانون سازیاں ہیں یا اس حوالے سے جو مختلف ادارے ہیں، جس میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، آئی ٹی منسٹری ہے، پھر ہمارا ایف آئی اے کا جو ونگ ہے جو ان چیزوں کو ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں جو ایسا مواد ہے جو غلط طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے مذہبی حوالے سے ہمیں جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور یہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ مختلف سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ۔ میں تو خیر دیکھنے کے اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہوں، میں برداشت بھی نہیں ہے کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھ سکوں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہی بھرپور طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسکول لیول اور کالج لیول اور یونیورسٹی لیول کے اوپر جو ہمیں نصاب کی ایسی ضرورت ہے، جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ دیں، لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو دیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کیسز اس میں سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ طبقہ ہے جو کہ ینگ جنریشن کا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ ایسا ہے کہ اس میں زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں جو کہ اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو اور اسلام کو اسپیشلی جو ہے وہ سوشل میڈیا وارفیئر کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا وارفیئر کے حوالے سے کورسز ڈیزائن ہونے چاہیے، اور خاص طور پر گورنمنٹ کو اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے جہاں پہ اس قسم کا جو کانٹینٹ اس کو روکنے کے حوالے سے وہ پورا جو نصاب ہے اس کو ترتیب دے، اور اس نصاب کو پھر کالج یونیورسٹیز کا جو سلیبس ہے اس میں اس کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ بڑا زبردست اچھی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں تمام پارٹیز کو، تمام نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ یہاں رک نہیں جانا چاہیے، اسے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس میں ہمیں اسباب بھی معلوم کرنے ہیں، اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اس کے بعد اس کا وے فارورڈ نکالنا ہے، اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی تاکہ یہ چیز ختم ہو سکے، ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور میری دعائیں اس پلیٹ فارم کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پلیٹ فارم جو اعلامیہ لے کے اٹھا ہے انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ اس کا مس یوز نہ ہو۔ باقی رہی بات آج جو ادھر اپنے ہو رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ زور دینا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر 110 ایک ہی دن میں 110 بندے اریسٹ ہو گئے ہیں اور وہ بھی بلاسفیمی میں گئے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے تو پھر اپنے گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی اقدام کرنے ہوں گے۔ اور وہ بھی جو میں نے ادھر بھی کیا کیا اندر بھی کہ ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان پہ اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے، اور ایسے مٹیریل کو بین کرنا چاہیے۔ جہاں سے بھی نکل رہا ہے اس کو دیکھیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے،
اس کی اپنی روٹ کاز کیا ہے, تو اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اتنے اچھے پلیٹ فارم سے جس طرح یہ بات کی گئی ہے, اور اگر یہ کوشش جاری رہی تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس کے اثرات ہوں گے, اور جو توہین انبیاء کا لا ہے پوری دنیا میں, اور خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے جس طرح بار بار یورپ میں کوشش کی جاتی ہے, اس کے آگے بھی بند باندھا جا سکے گا. قانون سب کے لیے ہے اور لاز سب کے لیے ہیں, چاہے اس کا تعلق کسی مسلم کمیونٹی کے بندے سے ہو, غیر مسلم کے ساتھ ہو, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ مسیح ہے, چاہے سکھ ہے, قادیانی ہے, ایوری تھنگ, کوئی بھی ہے اس پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہو, ان سب کے لیے قانون ایک ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی لیگل کمیشن کا جو اتنا اچھا اجلاس بلایا انہوں نے, اور تمام کمیونٹیز کو بھی اکٹھا کیا. یہاں پہ منارٹیز بھی تھی, ہماری میجورٹی بھی تھی, ہمارے وکلاء حضرات تھے, تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے, ان کے مفید مشورے بھی آج ہمیں ملے. ہم نے بھی ان سے بہت ساری سیکھی باتیں جو ہمارے لیے بھی مفید تھیں, اور امید ہے کہ جو ڈسکشن ہم نے وہاں کی, لوگ ہماری اقلیتوں کے پیغام کو بھی وہاں تک سمجھ چکے ہوں گے. یہ جو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے یہ ایک انتہائی حساس موضوع کے اوپر, اور یہ وہ موضوع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ مذاہب سے اور نظریات سے بالا تر ہو کر پوری دنیا کے درمیان یہ قدر مشترک ہے کہ ہم میں سے دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ نہیں چاہتا کہ توہین رسالت کی جائے, اور جب توہین رسالت ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا کا درد مشترک بھی ہے. اور اس حساس موضوع پر ہمارے ان دوستوں نے جو کانفرنس منعقد کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسز کے انعقاد کے نتیجے کے اندر ہم اس شتر بے مہار سوشل میڈیا اس کو بھی لگام ڈال سکیں گے. اسی طریقے سے پاکستان میں موجود جو قوانین ہیں ان قوانین پر عمل درآمد, اور جہاں پر قوانین موجود نہیں وہاں پر قانون سازی, اور پھر اس قانون سازی کے نتیجے کے اندر جہاں پر کوئی توہین اس طرح کی جائے وہاں پر تیز تر فیصلوں اور ان پر عمل درآمد کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کو بھی بچا سکیں گے, نظریہ پاکستان کا بھی تحفظ کر سکیں گے, اور پاکستان کے نظریاتی اساس اس کو بھی مضبوط بنا سکیں گے. اسلام دشمن جو پاورز ہیں انہوں نے اسلام کے حوالے سے, قرآن اور مقدسات, اہل بیت, ناموس رسالت کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اس مقدار میں چھوڑ دیا ہے جس سے بچنا کسی گھر کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نہیں, ناممکن ہو رہا ہے. ایسے حالات میں یہ وکلاء اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک اہم کام ہے جو بیسکلی اسٹیٹ کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کے ذمہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی جو گستاخانہ مواد ہے سوشل میڈیا میں آج کل ہماری جو نئی نسل کے لیے چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, اور مغرب کا پروپیگنڈا ہے یہ ہمارے دین کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف, تو اس کو اسٹیٹ کو چاہیے, اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں, فلٹر لگائیں. جیسے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیگل کمیشن فار بلاسفیمی ہے اس نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے, قابل ستائش ہے. ایسا ورک جس کے نتیجے میں آپ معاشرے کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. اور دوسری جانب جو اس وقت بیٹل فیلڈ ہے وہ چینج ہو گئی ہے, ہر شخص جو وار ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور اینگلز اختیار کر رہا ہے. ہمیں خاص کر جو ایشو ہے گستاخانہ رویے کا, اس کا سامنا ہے جہاں پوری دنیا کے اندر اس طرح کی رویے پروان چڑھ رہے ہیں, اس میں خاص کر پاکستان کے اندر یہ رویے اس حالیہ عرصے کے اندر جس طرح پروان چڑھے ہیں بہت خوفناک ہیں, اور اس پر ہمیں بہت تشویش ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت ایسے اقدامات کرے جس کے نتیجے میں کسی کی نہ دل آزاری ہو, نہ کسی کے مذہب کے اوپر سوالات اٹھیں, نہ کسی اس شخصیت پر اب اس کی شان میں کوئی گستاخی ہو جس سے کسی بھی مسلک یا مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں.